بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم ہے کہ توفیق ہوئی ہم کو کہ ہم مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے اور اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقی توفیق سے نوازا اور توفیق عنایت فرمائی کہ کچھ اپنا وقت فارغ کر کے ہم بیٹھیں اور اللہ کا ایک طرح سے ذکر کریں اور اللہ کو راضی کرنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس کی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں۔ اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بھول بہت جلدی جاتا ہے، ذہول اسے ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، خصوصاً جب کہ مشاغل زندگی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے الگ الگ نوعیت کے ہیں کہ اس میں اپنا فوکس برقرار رکھنا ایک اچھا خاصا مجاہدہ ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرما گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائشیں آتی ہیں لوگوں پر، حادثات سانحات ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں زندگی کا امتحان ہے، بلکہ زندگی خود اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کو اس طرح سے گزار دینا آدمی کو صبر شکر کر کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دین کے جو احکام ہیں کرنے کے ان کو کرتے ہوئے، جن سے منع کیا گیا ہے اس سے بچتے ہوئے گزار دے، تو یہی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت بار بار ہم لوگ کو یاد دلاتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے پوچھا بھی حضرت سے، حضرت بعض صوفیہ کے سلسلے ہیں وہاں اسباق ہوتے ہیں باقاعدہ، ایک سبق دوسرا سبق تیسرا سبق، تو ہمارے یہاں کیا اسباق ہیں؟ تو حضرت نے کہا بھائی ہمارے یہاں یہ اسباق ہیں، یہ جو 4 بیش بہا محاسن ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی استغفار کرے، کوئی اچھی بات ہو تو اس پہ شکر ادا کرے، کوئی ایسی بات ہو جو آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ صبر کرے، اور کوئی اندیشہ آیا آئندہ کے متعلق کہ کیا ہوگا، فلاں کی طبیعت ایسی ہے مزید خراب نہ ہو جائے، یا خدا نخواستہ ابھی تو میری جاب لگی ہوئی ہے آئندہ کیا ہو جائے، یہ وسوسے آتے ہیں، ہر آدمی کو آتے ہیں اور یہ نیچرل ہے آدمی کو۔ اب حالات ایسے ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، آدمی کو ہوتا ہے کہ بھائی مزید ہو گئی تو کیا ہوگا، ابھی تو گزارا ہو رہا ہے میرا، آئندہ کیا ہوگا، اور یہ نیچرل ہے، آتا ہے۔ تو اسی وقت فوراً آدمی رجوع کر لے اللہ کی طرف، یا الہی آپ نے ابھی بھی رکھا ہے مجھے، آئندہ بھی آپ ہی رکھیں گے، جس طرح سے آپ نے رکھا ہے الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں کیا ہے، تو آئندہ بھی یہی امید ہے، بس دعا کر لے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں زندگی گزارنے کی، اور کسی بھی لمحے زندگی میں انہی 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا تو آدمی کو کوئی ایسا خیال پریشان کرتا ہے کہ یہ غلط بات ہو گئی تو اس پر استغفار، یا صبر، کوئی ایسی ناموافق بات ہو گئی تو اس پہ صبر اور شکر۔ اور ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں بھائی شکر کو غالب رکھو، شکر غالب ہونا چاہیے آدمی پر، اور اس کی کثرت رکھے آدمی۔ ٹھیک ہے، ہاں آ جائیں۔ السلام علیکم، ہو بڑے بڑے لوگ آئے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ تو شکر کو غالب رکھا جائے، اور ہر حالت جو ہے چاہے کیسے ہی گئی گزری ہو، کیسے ہی تکلیف دہ ہو، اس میں شکر ہی غالب ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے ابھی ریسنٹلی ہی پڑھا حضرت مولانا رومی کی اس میں مثنوی میں قصہ، ویسے تو ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا حضرت لقمان علیہ السلام کا، کہ
قرآن تک میں ذکر آیا حضرت لقمان علیہ السلام کا. تو یہ تو مختلف ہی ہے کہ وہ تھے انبیاء نبی تھے کہ نہیں تھے، لیکن تھے نیک آدمی، اور قرآن میں ذکر آیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے کوئی برگزیدہ ہی بندے تھے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ بظاہر غلام تھے، کسی کیا کام کرتے تھے کسی کے باغ میں، لیکن ان کا جو مالک تھا وہ جانتا تھا کہ یہ وہ ہیں صاحب نسبت اور بزرگ آدمی ہیں، تو بہت قدر کرتا تھا ان کی، اور ان کی بہت خدمت کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے یہ اپنا وہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی چیز اس کے پاس آتی تھی، تحفہ آتا تھا، کھانے پینے کی چیز آتی تھی، پہلے ان کو کھلاتا تھا پھر خود کھاتا تھا، اکرام کرتا تھا. غلام تھے اور محنت بھی بہت کرتے تھے. تو ایک دن آقا کے پاس وہ آئے، خربوزے آئے، خربوزوں کا ایک پورا ٹوکرا آ گیا. تو اس نے فوراً بلوایا کہ لقمان کہاں ہیں، لقمان کو بلاؤ. اور حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے ان کو کھلانا شروع کیا. اور حضرت لقمان ہر اس کی جو قاش تھے وہ لیتے تھے اس کے ہاتھ سے، اور ایسے کھاتے تھے کہ جیسے اس سے لذیذ چیز نہیں. 17 قاشیں کھلائیں اس نے، آنکھیں کاٹ کاٹ کے. تو پھر اس کو خیال ہوا کہ ایک میں بھی چکھوں. اس نے وہ چکی نا تو اس کی زبان پہ چھالے پڑ گئے اور حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا اس کو. تو اس نے کہا کہ تو اس کی زبان پہ چھالے پڑ گئے جب اس نے کھایا، مالک نے خود، اور زبان سے اتارنا مشکل ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آپ تو اس طرح کھا رہے تھے کہ کوئی بہت لذیذ چیز ہے، کوئی عذر کر دیتے، کہہ دیتے کہ نہیں مجھے نہیں کھانا، اگر آپ اس کی خرابی بھی نہیں برائی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس ہاتھ سے میں نے اتنی دنیا کی نعمتیں کھائی ہیں، طرح طرح کے وہ کیے ہیں، میں تو اس ہاتھ کو دیکھتا رہا، میں تو مزے کی طرف توجہ کی نہیں. تو یہ سبق دے رہے ہیں حضرت مولانا رومی کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزارہا نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں. ہمارے حضرت ابھی پچھلے ہی اتوار کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یاد دلا رہے تھے کہ بھائی سانس کی نعمت ہے، 2 نعمتیں ہیں، ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں. حضرت سعدی فرماتے ہیں ایک سانس کا اندر آنا نعمت ہے، نہیں آئے اندر نہیں جائے پھر موت ہے، باہر نہیں نکلے پھر موت ہے. اور ہر منٹ میں آدمی 15 سے 20 مرتبہ سانس لے رہا ہے، اور ہر سانس پہ 2 شکر واجب ہیں. کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو سانس کی تو دی نا، اب دل کی لے لیں. دل دھڑکتا ہے 70 سے 80 90 جب بھی جتنی مرتبہ بھی دھڑکتا، 1-2 دفعہ بھی اسکپ کر جائے تو کارڈیو ویسکولر کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر حمزہ کو بلایا جا رہا ہوتا ہے کہ آئیے دیکھیے مریض کو، ایک وہ ہو جاتا ہے. لیکن دھڑک رہا ہے جب سے پیدا، بلکہ 4 مہینے 4 میں 8 ہفتے پہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے. نیورولوجی یاد نہیں ہے مجھے، 8 ہفتے پہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، یعنی کنسیپشن کے 8ویں دوسرے مہینے پہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، اور مرتے دم دھڑکتا ہے اور مسلسل دھڑکتا ہے. یہ نہیں کہ بیچ میں کچھ دیر ریسٹ کر لے، کچھ عرصے نہیں، چلتا رہتا ہے. اسی طرح سے ایک ایک سیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر جو ہے نا وہ زیادہ ہے. وقتی ایسے حالات آ جاتے ہیں آدمی کو، اس سے رنج بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، تنگی بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ہزارہا مصلحتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگر ہمیشہ ہمیشہ خوشی رہے تو پھر قدر نہیں ہوتی خوشی کی. بعد میں حضرت مولانا رومی نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو حالات آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کہ آدمی کو قدر ہو نعمت کی، کیونکہ نعمت کی قدر ہوتی نہیں جب تک وہ نعمت جانے نہیں لگتی یا چلی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. تو اس شکر کو غالب رکھنا اپنی زندگی میں. یہ بار بار ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ایک وقت فکس کرو اور شکر اجمالی شکر ادا کرو، اور پھر جو جو نعمتیں یاد آئیں، اپنی زندگی ہے، صحت ہے، اپنے متعلقین کی صحت ہے، عافیت ہے، روزگار ہے، گھر ہے، ہر چیز جو سواری ہے،
عزت ہے، آبرو ہے، جو بھی یہ نعمتیں ہیں ان کا آدمی میں استحضار کر کے شکر ادا کرے. تو یہ شکر کی نعمت جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم لوگ یہ اس کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں جو حضرت کے مواعظ میں سے ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی، جس میں حضرت تھانوی کے ملفوظات کی تشریح انہوں نے کی ہے. تو اس میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ بھائی مجھے نا نظر کا وہ ہے بدنگاہی کی کمپلین کی تھی، اور یہ کہ شیبانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے، نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بات بھی نہیں. تو حضرت اس میں فرما رہے ہیں اس کا کہ بھائی اس میں ایک تو شرم نہیں کرنی چاہیے پوچھنے میں، جب تک علاج پوچھا نہیں جائے گا کیسے بتایا جائے گا. پھر اس پہ فالو اپ بھی ضروری ہے کہ بھائی علاج استعمال ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر نہیں ہوا تھا تو کیوں نہیں ہوا تھا. تو حضرت آگے فرماتے ہیں اشارہ اس طرف فرما دیا کہ اس کے علاج کے لیے کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ وہ نسخہ گھول کر پلا دیا جائے، اس کے بعد دل میں گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا وظیفہ ہے جو پڑھ کر پھونک دیا جائے اور پھر شہوت کا کوئی تقاضا دل میں پیدا نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بتا دیا کہ یہ مادہ بذات خود شر نہیں ہے، اس کے جائز تقاضے پر عمل کرنا بھی شر نہیں، ہاں اس کے غلط تقاضے کے دل میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا شر ہے، اور وہ اختیاری ہے. اور جب عمل اختیاری ہے یعنی آپ کے قابو کا ہے تو اس سے بچنا بھی اختیاری ہے، اور جو بھی کام اختیاری ہو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. آدمی ہمت سے کام لے اور ہمت کو استعمال کرے. یہ ایک بڑا مارکہ رہتا ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے، یہ ہمت کا استعمال. ہمت کا استعمال جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا فیلڈ ہو، پڑھائی ہو، جاب ہو، اس میں سب میں ہمت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ سے نہیں ہو جاتا کہ اپنے آپ سے ہو جائے. کوئی آدمی کو ایک ڈٹرمنیشن ہونی ہے، کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور یہ بات کسی کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو دیر سے آتی ہے، لیکن ہے یہی. حضرت تھانوی کیا شروع سے یہی تھا کہ بھئی اس کو آدمی دل میں بیٹھا لے کہ بھئی جو فعل اختیاری ہیں اس کے لیے ہمت استعمال کرنا ہے. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فلاں کے سے بیعت ہو جائیں یا فلاں کے پاس چلے جائیں یا فلاں وظیفہ پڑھ لیں یا حج عمرہ کر لیں، نہیں جائے گا تقاضا. لوگ سمجھتے ہیں بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، ان سب چیزوں کے کرنے سے نہیں چھوٹیں گی. رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. جو لوگ صف اول میں تھے پوری تراویح پڑھی انہوں نے، اب نہ فرائض سے بھی غائب، جماعت تو دور کی بات ہے، کیونکہ ہمت نہیں کر رہے. وہ تو شیطان باندھ دیا گیا تھا رمضان میں تو آسان ہو گیا تھا، ماحول تھا. لیکن اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہی ماحول ہوگا، نہیں وہ ماحول تو نہیں ہوگا. تو ہمت کرنی پڑے گی، الارم لگانا پڑے گا، ایک نہیں بہت سارے الارم، اور ایک الارم بستر سے دور رکھنا پڑے گا تاکہ اٹھ کے بند کرنا پڑے. اپنے سے آنکھ نہیں کھلے گی. کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے. یہ کسی کو مقرر کرنا پڑے گا کہ بھئی اٹھائے، کسی دوست کو، کسی اس کو، کیونکہ اب تو اتنا عام ہو گیا ہے. واٹس ایپ پہ تو فری کال ہے، پہلے تو پیسے بھی لگتے تھے. اور اگر نہیں اٹھ پایا تو پھر آدمی کو بتانا پڑے گا بھئی نہیں اٹھ پاتا. بعض لوگ ہوتے ہیں بھئی ان کو پیتھالوجی ہوتی ہے، سلیپ ایسی ہوتی ہے، نہیں اٹھا سکتے. بہت ایک صاحب نے لکھا بھی تھا حضرت، کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو اس نے کہا پھر آپ مجبور ہیں، پھر آپ جب اٹھیں تب آپ قضا پڑھیں. کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، جتنا جھنجھوڑا جائے، پانی ڈالا جائے، میں بس اٹھ ہی نہیں سکتا. تو کوئی بیماری ہوگی ان کو. لیکن اگر نہیں اٹھ پائے تو پھر کوئی جرمانہ اپنے اوپر عائد کرنا ہوگا کہ بھئی یہ چیز کرنی ہے. اور وہ بھی ایسی چیز ہو جو آدمی کو لگے کہ ہاں واقعی جرمانہ ہے، معمولی کوئی ایسی چیز نہ ہو. علی گڑھ میں یہ تھا کہ نماز پڑھنا سب کے لیے ضروری تھا اور جرمانہ لگتا تھا کہ جو نماز نہیں فرض کے لیے نہیں آئے گا. اٹینڈنس لگتی تھی باقاعدہ اس میں مسجد میں علی گڑھ کی. تو بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ مہینے کی شروع میں جرمانہ جمع کرا دیتے تھے
کیونکہ نواب جاگیردار اور یہ ان سب کے بچے تھے، کہتے تھے یہ کیا ہے 8 آنے لگتے ہیں، پہلی جمع کرا دو، تو جرمانہ بھی ایسا ہو کہ واقعی فیل ہو. 8 آنے اور 1 4 آنے کا زمانہ تو چلا گیا آج کل. اور مالی جرمانے آج کل لگاتے نہیں ہمارے یہاں، حنفیہ کے یہاں مالی جرمانے ہیں نہیں. تو یہ کہ ہمارے ہیں داماد، ان کے شیخ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھو، فجر قضا ہو جائے تو روزہ رکھو. تو اسی طرح سے پڑے گی عادت، اس وہ ہوگا. حضرت فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی افعال اختیاری ہیں آدمی کے کنٹرول میں، وائلیشن میں جو ہے جتنے بھی ہیں، ان کا شدید تقاضا ہونا، ان کے چھوڑنے پر شدید تکلیف کا مرتب ہونا، یہ سب چیزیں اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں. بعض لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ایک شخص کی نسبت کم ہوگی، دوسرے شخص کی نسبت زیادہ ہوگی، اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. ایک شخص کو ایک کام کے چھوڑنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے شخص کو کم تکلیف ہو رہی ہے، تیسرے کو اور کم ہو رہی ہے، چوتھے کو اور کم ہو رہی ہے. لہٰذا کسی فعل کا اختیاری اور غیر اختیاری ہونا یہ حقیقی ہے، یعنی آپ کے کنٹرول میں ہے، اور اس اختیاری فعل کے چھوڑنے پر تکلیف کا شدید ہونا اضافی، ریلیٹیو. اور یہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا، عادت ڈالنی پڑے گی. اور یہی مشکل چیز ہے دنیا میں، جو سب سے مشکل کام ہے، یعنی اس پہ غیر مسلم بھی متفق ہے ہم سے، وہ بیہیویئر چینج کرنا ہے کسی کا. اور اسی پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں، سب کا بیہیویئر صحیح ہو جائے، فلاں بھی صحیح ہو جائے، بیوی بھی صحیح ہو جائے، بچے بھی صحیح ہو جائیں، اور اپنی فکر نہیں ہے. بیہیویئر جب چینج ہوتا ہے جب اندر سے آدمی میں ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے چینج کرنا ہے، مجھے آپ کو جو کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کا آدمی کو احساس دلا دیں. ابھی کرونا آیا نا، تو یہ ماسک پہننا، ہاتھ کی صفائی کرنا، اس پہ بہت امپورٹنس دی گئی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. اسپتالوں میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کریں، انفیکشنز پھیلتے ہیں، ماسک پہنیں، کیا کیا کریں کیا کیا نہیں کریں. لیکن عمل ہی نہیں کرتا تھا. ڈاکٹر خود نہیں عمل کرتے تھے، جانتے بوجھتے. کسی بھی دنیا کے ہاسپٹل میں 60% سے زیادہ نہیں تھا کمپلائنس. لیکن کورونا آیا، لوگوں نے دیکھا اس سے تو دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، اس پہ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں اور بہت خطرناک چیز ہے. اور میڈیا نے ایک ایسا وہ کریٹ کیا، اور پھر اب جو لوگ بالکل بھی نہیں ہاتھ دھوتے تھے اور وہ بھی کر رہے ہیں. جب کرونا آیا، کرونا تو بڑا باقی جتنے بھی انفیکشنز تھے نا وہ سارے نیچے چلے گئے. ہم لوگ سب لوگ حیران ہوتے تھے، کہاں گئے مریض، کہاں گئے، اسپتال خالی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے مریض ہی غائب ہو گئے، بالکل اکا دکا آ رہے ہیں. جیسے پہلے جتنا تھا اس کا 10% چل رہا تھا کرونا. وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ پابندی کر رہے تھے لوگ، انفیکشنز پھیل نہیں رہے تھے ادھر سے ادھر. لیکن وہ اندر سے لوگ کنونس تھے. اب دل دماغ سے نکل گیا، کرونا چلا گیا، تو بس اب سب فارغ، ختم. صحیح. تو یہ دل کے اندر سے جب تک نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا، اوپر اوپر کام چلتا رہے گا. اور یہ دل بدلنا نا، کہہ دینا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے آدمی پہ، اور یہی فضل ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ. اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ دل میں دین کی عظمت، دین کی اہمیت کا احساس پیدا کر دے، تاکہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. ہوتا یہی ہے کہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن بنتا نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا شعر ہے نا، غالب کا شعر ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کہ جانتے تو سب ہیں کہ اس کام سے اس میں اتنا اجر ہے اور اتنا وہ ہے، فائدہ ہے، لیکن دل میں تقاضا نہیں پیدا ہوتا، امنگ نہیں ہوتی. ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، فلاں کا اتنا بڑا بنگلہ ہے، اتنی بڑی کار ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، کسی کے بارے میں سنتے ہیں فلاں کی اتنی تنخواہ ہے، تو دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہماری بھی ہوتی.
اور اگر ممکن ہو تو اس کے لیے کوشش کی بھی آدمی کرتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کوئی امنگ نہیں پیدا ہوتی۔ ابھی اس میں ترکیہ میں ان کا انتقال ہوا، شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کا، بزرگ تھے، بڑے بزرگوں میں سے تھے، حضرت خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے۔ تو 3 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے ان کی، تو معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں تو اگر 3 صفحے بن جائیں مشکل سے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کوئی بات تو تھی نا، 3 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کبھی امنگ پیدا ہوئی کوئی ہم بھی ایسے ہوں، ہماری بھی نماز جنازہ میں اتنے لوگ ہوں؟ کبھی نہیں امنگ پیدا ہوتی کسی کو۔ فلاں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنت البقیع میں ان کا تدفین ہو گئی، عمرے پہ گئے تھے، فلاں کے بارے میں آتا ہے اتنا اچھا انہوں نے زندگی گزاری اور کیا کیا کیا، لیکن کبھی نہیں امنگ ہوتی۔ تو یہ کہ اہمیت کا احساس نہیں۔ تو یہ اہمیت کا احساس ہی پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں کہ اس دین کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت کا احساس دل میں پیدا ہو جائے۔ اب حضرت فرماتے ہیں دیکھیے پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ، اگر یہ چیزیں کسی شخص کو پہلی مرتبہ کھلاؤ گے تو اس کو چکر آئیں گی، الٹی ہو جائے گی۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آئندہ مت کھانا، وہ کہے گا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر نہیں کھاؤں گا۔ اور ہوتا ہے یہ، تمباکو غلطی سے بھی منہ میں چلا جائے تو حالت غیر ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ہماری دادی نانی وغیرہ یہ کھاتے تھے، خاندان گھر میں ہوتا تھا، لیکن کبھی غلطی سے بھی منہ میں تھوڑی سی چلی جاتی تھی نا تو طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ بچے تھے نا، اٹھا کے کھا لی۔ وہ لوگ دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، ہر گھنٹے پر پان کھا رہے ہیں تمباکو ڈال ڈال کے۔ اب یہ، لیکن اب کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ اب اس کو چھوڑنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور وہ نہیں چھوٹے گی عادت جب تک کہ آدمی کو یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میرے لیے خراب ہے۔ اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سگریٹ ہے، سگریٹ یعنی پینا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کھیلتے ہیں نا وہ لوگ رشن رولے، وہ گھما کے ایک گولی ڈالتے ریوالور میں گھما کے اور پھر شوٹ کرتے ہیں کسی کو، کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی آدمی کو اس میں وہ نہیں ہے اختلاف کہ یہ حرام ناجائز خودکشی ہے یہ چیز۔ اس میں پرابیبلٹی ہوتی ہے کہ 1 in کتنے % چانسز، 1 in 6 ہے نا چانس ہے کہ آپ مر جائیں گے، 1 in 6، جبکہ سگریٹ پینے میں چانس ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ ٹبیکو ریلیٹڈ ڈیزیز سے مریں گے، یا تو کینسر ہوگا یا کچھ اور ہوگا یا دل کی بیماری ہوگی۔ جب تک یہ دل میں نہیں، ہمارے والد تھے اس زمانے میں فورسز میں سے، وہ تھا فیشن تھا، سگریٹ مفت ملتی تھی، بہت کم پیسوں پہ ملتی تھی، 6 اسموکر تھے، لیکن جب پہلا ہارٹ کا مسئلہ ہوا نا اس دن چھوڑی، ایک دم سے چھوڑی اور پھر ہاتھ نہیں لگا، کنونس ہو گئے کہ بھائی ہاں یہ نا۔ اسی طرح سے جس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کام جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ جام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، تو اس دن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ چیز پیدا کرنی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نفرت پیدا کر دے۔ عقلی نفرت تو ہے، طبعی نفرت بھی پیدا کر دے۔ جیسے گندگی سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اگر ذرا سا بھی دھبا لگ جائے غلاظت کا تو آدمی چاہتا ہے فوراً اس کو ہٹائے، صاف کرے، وہ کرے۔ تو ایک طبعی نفرت ہے اس کو، جبکہ مفتی کہے گا ہاں اتنا سا ہے، نماز ہو جائے گی، پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، لیکن طبیعت نہیں گوارا کرے گی۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس اختیار سے ہوگا، اور جیسے جیسے ہمت کو استعمال کرے گا آدمی تو اسی سے ہمت میں طاقت پیدا ہوگی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے، یہ کانسیپٹ جب تک بیٹھے گا نہیں نا کہ ہمت ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہمت استعمال کرو،
مجھے تو ہمت ہی نہیں ہو رہی، تو میں ہمت کیسے استعمال کروں؟ ہمت کرنی پڑے گی جب ہی استعمال ہوگی. اب یہ ہم لوگ ڈاکٹرز وغیرہ کے لیے سمجھنا آسان ہے، مسل ہے ویک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کا بس ایک ہی ہے کہ اس مسل کو استعمال کرتے رہو. یہ جو ایتھلیٹس جو ہے جو اتنی زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مسلس کو، اپنی ایکٹیویٹی کو اپنا وہ کرنے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن، اسٹیمنا بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. نہیں کرے نا یہ، تو یہ نہیں کر پائیں گے جو یہ چیز کمپٹیٹیو اسپورٹس وغیرہ کرتے ہیں. طریقہ یہی ہے کہ استعمال کریں گے، جتنا جتنا ہمت کو استعمال کریں گے اتنا اتنا ہمت میں قوت پیدا ہوگی، اسٹرینتھن ہوتی جائے گی. اسٹرینتھن ایکسرسائز یہی ہے، ہمت کو جتنا استعمال کیا جائے گا وہ اتنی زیادہ قوی ہوگی. ہاں یہ لگا رہتا ہے کہ ایک دم سے نہیں ہوتی، بعض دفعہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، بعض دفعہ نفس شیطان کامیاب ہو جائے گا. لیکن ٹپ یہی ہے کہ ہمت نہیں چھوڑنی، کوشش میں لگا رہنا ہے. ایک دفعہ گرے، دو دفعہ گرے، پھر اٹھ جائے، پھر کوشش کرے، پھر کرتا رہے، پوری زندگی یہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس کچھ دن لگا لیا بس فارغ ہو گئے. ایک چلے دو چلے سے کام نہیں ہوگا، یہ تو زندگی بھر کا کمٹمنٹ ہے، پوری عمر دینی ہے، زندگی بھر یہ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت میں اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ آسانی ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ قوت بھی استعمالی سے پیدا ہوگی، ہمت کے استعمال سے. ہمت کمزور ہے لہٰذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، بلکہ ہمت کو استعمال کرو، اور اس کو جتنا استعمال کرو گے اس میں اتنی ہی قوت پیدا ہوگی. دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو جتنا استعمال کرو گے تو استعمال کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتی ہیں. مثلاً گاڑی ہے، باقی سارے بھی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. بعض چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں ان کو جتنا استعمال کرو گے ان میں اور زیادہ طاقت آئے گی. جیسے کہ حافظہ، اس حافظے کو جتنا استعمال کیا جائے گا اتنا ہی قوت آئے گی. تو یہ اور ہمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی طاقت رکھی ہے کہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے گا وہ اتنی قوی ہوتی جائے گی. اور اس کو استعمال کرنا ہے اور لگ کے کرنا ہے. اور اگر آدمی گر بھی پڑتا ہے تو پھر بھی پوچھے، آدمی ہے علاج کرا رہا ہے ڈاکٹر سے اور کچھ صحت ہوئی پھر سے بیمار ہو گیا، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے، ہو مجھے تو صحت ہونی ہی نہیں، میں تو پھر بیمار ہو گیا. وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی اب کیا کروں. تو یہ اس طرح ہی سے اس اخلاق کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ نہیں، زندگی بھر کا ہے. بلکہ حضرت کے شیخ اول کا انتقال ہوا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کے بعد حضرت نے مولانا مسیح اللہ صاحب سے تعلق قائم کیا، جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ بھی اچھے خاصے عرصے رہا. اور بلکہ حضرت نے جن لوگوں کو مجاز کیا تو ان کو باقاعدہ لکھ کے حضرت نے ہدایت نامے میں لکھا ہے کہ کسی کو بڑا بنائے رکھیں، مشورہ کرتے رہیں، خود مختار آدمی نہ ہو جائے، خود رائی کرنے لگتا ہے، تاکہ یہ رہے دماغ میں کہ اگر پوچھنا ہو، کیونکہ سارے گرتے پڑتے چلتے، یہ دماغ میں جو ہے تو بہت ہی 80-85 عمر میں جا کے آدمی کو ایسی پختگی حاصل ہوتی ہے جو ویسی ہوئی تھی، ہونی چاہیے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا مجیب دعاء المضطرین یا کاشف المکروب، یا اللہ یا رحمان الرحیم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اکلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرمائے. یا العالمین ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنے نالائقی کا اقرار کرتے ہیں. یا العالمین معاف فرما دیجیے، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین
یا مان المستجرین، دین کی صحیح فہم پیدا فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے، دین پہ چلنا آسان کر دیجیے یا العالمین۔ تمام وہ خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرمائیے، ایسا تعلق جو دیگر تمام تعلقات پر غالب آ جائے۔ یا العالمین، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عنایت فرمائیے، ان کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، ہر طرح کے خراب حالات، معاشی تنگی، حادثات، سانحات، لوگوں کی ایذا رسانی، چوری چماری، ڈاکہ، ہر فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، ہم سب کو حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم، اپنے فضل، عزت، آبرو کے ساتھ عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، بچوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی ایمان کی، ان کی جان کی، ان کی مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے جہاں کہیں بھی بچے ہوں۔ یا العالمین، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے، صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، افغانستان میں، خصوصاً جہاں پہ زلزلہ آیا ہے۔ یا اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، ہمارے ملک کے بھی حالات درست فرما دیجیے آپ۔ یا العالمین، یا جو معاشی عدم استحکام ہے اس کو دور فرما دیجیے۔ یا العالمین، یا اللہ، صحیح قیادت عنایت فرما دیجیے، ہمارے حالات درست فرما دیجیے، ہماری شامت اعمال ہم سے دور فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا العالمین، جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا، ہمارے لیے بہتر مناسب ہے، وہ بھی عنایت کر دیجیے اپنے فرض و کرم سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ حضرت محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ماشاء اللہ۔